اکثر موبائل وغیرہ پہ ایسے ایس آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جو سب سے پہلے بشارت دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یا شعبان کی جو سب سے پہلے کسی دوسرے مسلمان کو بشارت دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے لیے یہ کیا واقعی حدیث ہے یا ایسے ہی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ کل مجھے بھی بے شمار ایس ایم ایس آئے کہ جس میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک ہو آپ کو، شاید ان کے پیش نظر بھی یہی بات ہو جو آپ فرما رہے ہیں. ہاں جی. تو مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل فرمائیے. انہوں نے پوچھا کہ جو شعبان کے ختم ہونے کی بشارت دے یا رمضان کی آمد کی مبارک پوچھا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ کوئی بات نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ شعبان کے ختم ہونے کی کوئی، شعبان کوئی خوفناک نہیں تھا، نہ اس میں کوئی مصیبتیں تھیں کہ جو اس کے ختم ہونے کی بشارت دے. بہت خوشی کی بات ہے، مٹھائی بانٹنی چاہیے، شعبان ختم ہو گیا، ایسی بات بھی کوئی نہیں. رمضان کی آمد کی مبارکباد کی بھی باتیں کوئی نہیں. بس ٹھیک ہے کہ یہ عبادتیں اس مہینے میں تو کریں، اللہ کا نام لے کر روزے رکھیں، عبادت کریں، انشاءاللہ ثواب ہوگا. ہر مہینہ مبارک ہو سکتا اگر آدمی اس میں اچھے کام کرے، اور ہر مہینہ منحوس ہو سکتا اگر میں کام نہ اچھے کرے، ورنہ بذات خود کوئی وقت جو ہے نا نہ منحوس ہے نہ سعد ہے، یعنی اعمال پر ہی اس کا اعمال پر. طاہر بھائی ایک اور سوال ہے. جی فرمائیے. جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جس کا سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی بات کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہوا، اور وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بارے میں میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے، بہت ناراضگی کے ساتھ بار بار فرمایا. بہت سے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، کہہ دیا حضور یہ فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے اسی دنیا میں چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ تلاش کر لے، جہنم میں پکا. بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ کی بات میری آپ کی بات ہے، وہ دین ہے، اس میں ملاوٹ کرنا انتہائی جرم ہے. تھینک یو بھائی، اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. مولانا واقعی فاضل بھائی کی بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ لوگ کوئی بھی اچھی بات کو خام خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر نہ بھی کہی ہوئی تو بات تو بہت اچھی ہے. نہیں، یہ بالکل غلط. اچھی سے اچھی بات بھی اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صاحب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اچھی بات اگر سکھ نے کہی، ہندو نے کہی، آپ سنائیں، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. مگر یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے تو بڑی مضبوط بنیاد چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے. نہیں، لوگ اس بارے میں مولانا بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ عام جو ضرورت کی بات ہے اس کو بھی فالو اپ نہیں کرتے. اب دیکھیں نا یہ حدیث کتنی مشہور ہے، لوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں واضح میں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کوئی حدیث نہیں، کوئی آپ نہیں فرمایا. ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، ہر زبان پر ہیں، مگر ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں. جی اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیڑی حدیث ہی چاہے جی، کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے، اور کوئی اس کی سند نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات، کتنی احادیث. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو
जन्नत के रास्ते पर चला देगा, उसके लिए जन्नत आसान कर देगा। तो इन सारे उलूम से मुराद ज़ाहिर है प्राइमरी तौर पर इल्म दीन ही है, आखिरत के तरफ तवज्जो दिलाने वाला इल्म। अब चाहे उसका ताल्लुक साइंस के साथ हो या शरई उलूम के साथ, जो भी अल्लाह की तारुफ की तरफ लाने वाली चीज है, वो इल्म जो है वो इल्म रब्बानी है। दो उलूम अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज है वही के जरिए किताब सुन्नत का इल्म, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जिसे हम कहते हैं साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इल्म वही हो या इल्म साइंस, ये दोनों ही अल्लाह के उलूम है। इस पे मेरा मसला नंबर है 38, इल्म साइंस और इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और इनका दायरा कार। उसमें मैंने ये सारी बातें बयान की हैं कि दोनों उलूम अल्लाह ही की तरफ से हैं, और मक्के मदीने से जो इल्म है वो तो अब आपके पास वैसे ही पहुंच चुका है। मक्के मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक दे के गए थे, अपनी सुन्नत छोड़ के गए, जो आज मुसहफ की शक्ल में और सहीहुल इस्नाद किताबों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ये इल्म आ चुका है, इसके ऊपर अमल करें और इसी में इंशाअल्लाह ताला आखिरत की कामयाबी है इंशाअल्लाह। यहां पर 3 रवायतें इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये 17 तो मुकम्मल हो गई, ये 3 रवायतें बहुत अहम हैं और ये तीनों की तीनों झूठी रवायतें हैं और पब्लिक में आम है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ मैं यहां पर उसका बयान करना जरूरी समझता हूं। ये तीनों रवायतें जो है प्राइमरी जिस बुक में है वो मुस्नद रजीन है, जो कि किताब साबित ही नहीं इमाम रजीन रहमतुल्लाह अलैह से, और कुछ बाकी किताबों में भी है, लेकिन ये सारी की सारी रवायतें सिर्फ ज़ईफ नहीं है, झूठे की हद तक है, कज़्ज़ाब रावी हैं इन तीनों रवायतों के अंदर। पहली रवायत जो है कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। ये टेक्निकली बात गलत है। सहाबा से तो रास्ता देखा जाता है, सितारे की पैरवी तो नहीं की जाती, तो टेक्निकली ये बात दुरुस्त नहीं है। हां, वैसे कोई उनको रोशनी का मीनार कहता, ये बातें कहता रहे, हदीस नहीं है। और इस रवायत के अंदर अब्दुर्रहीम बिन ज़ैद नामी रावी है, जो तमाम बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक पक्का ज़ईफ रावी है। इसके जितने तुरुक हैं वो तमाम के तमाम ज़ईफ है, और मैं वो बात भी हकीकत है। कई और रवायतें मौजूद हैं जिससे ये बात साबित हो जाती है। मसलन सही बुखारी में इशारतन मिलता है और बाकी हदीस में बड़ी डिटेल के साथ कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। तो अब मेरे सहाबा सितारों की मानद है तो उसके बल्कि खुरच देते थे वो मुसहफ से जहां लिखा होता था। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर इस तरीके से उनको फॉलो किया जाए तो फिर मिटा दिया जाए मुसहफ से, माज़अल्लाह। सहाबा का इजमा हुज्जत है, किसी एक बंदे को गलती लग सकती है, हां इजमा को गलती नहीं लगेगी। और कई एक मिसालें मौजूद हैं, सईदना अबू बकर, सईदना उमर, सईदना उस्मान, उनके दौर में उनसे गलतियां हुई, उन्होंने खुद मानी, एक्सेप्ट की। किसी ने नहीं कहा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉन्फिडेंस था कि मेरे खुलफाए राशिदीन वही लोग बनेंगे जिन पर किताब व सुन्नत पेश की जाएगी तो वो रुजू कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुलफाए राशिदीन की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी रवायत पक्की, ये तो झूठी रवायत है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मुझे अबू बकर एक रात की गारे सौर की नेकियां दे दे, एक रात की, मुझसे पूरी जिंदगी की नेकियां ले ले। तो इसमें बुरैहा बिन मोहम्मद एक कज़्ज़ाब रावी है। तारीख बगदाद में इसकी सनद मौजूद है, बाकी जगह तो सनद भी कोई नहीं मौजूद, और उसमें भी एक कज़्ज़ाब झूठा रावी है जिसने रवायत खड़ी है, बिल्कुल झूठी रवायत है। इसी तरीके से तीसरी रवायत, यह भी बड़ी आम है, यह भी मुस्नद रजीन में मौजूद है, दलाइल नबुव्वा बहकी के अंदर भी मौजूद है, और इसमें वो कज़्ज़ाब रावी है फराद बिन साइब, झूठा रावी। उसने रवायत बयान की है कि हजरत आयशा की गोद में एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो हजरत आयशा ने पूछा कि ये सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर की हैं। तो हजरत आयशा ने कहा मेरे बाप की नेकियां? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की एक नेकी जो है तेरे बाप जो सैयदना उमर की सारी नेकियां उसके बराबर नहीं हो सकती। झूठ, पक्का झूठ। एक लेवल के लोग थे, थोड़ा बहुत फर्क जरूर था, लेकिन यह तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई कर दे। ये पक्की झूठी रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फतवा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी और दौरे हाजिर के बहुत बड़े मुहद्दिस शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने मिशकातुल मसाबीह में जहां ये हदीसें आई हैं उनके हुक्म में फुट नोट पे लिख दिया है कि ये रवायतें जो हैं ये मन गढ़त है, तो पक्की ज़ईफ मतरूक रावियों के साथ ये रवायतें हैं। और ये तो किसी हदीस की किताब में भी नहीं। मिसाल नंबर 2,
لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے. یہ تاریخی روایت ہے بے سند من گھڑت جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ، تو وہ چل پڑا. ولیعاذ باللہ تعالی. بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قحط سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ، اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا. اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت کو الحمدللہ میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 49 میں، جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 49 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو. اس کے شروع کے 15 منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کہتے کسے ہیں. کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے. اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی. اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی، اور صحیح بخاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو کہ کریٹیکل حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمر فاروق، ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا، یہ نہیں کہ ان کے صدقے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا. تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا. یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے، وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے. یہ سب جھوٹی بات ہے، عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بد عقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. سوال یہ ہے کہ مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کی بے دینی کے اندر کچھ تو ان کی اپنی بدعمالیاں، کچھ غیر اسلامی تربیت، اور کچھ آج کل کے واعظین اعظام نے بھی لوگوں کو دین سے بے بہرا لا تعلق یا دین کا غلط مفہوم ان کے دل دماغ کے اندر بٹھا دیا ہے. تو بھائی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا حافظ جو ہے وہ اپنے گھر کے 10 افراد خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں جن کی جہنم کے اندر جن کا جانا واجب ہو چکا ان کی سفارش سے وہ جنتی ہو جائیں گے. تو اس کی کائنڈلی ذرا تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیے، جزاکم اللہ خیر. میرے بھائی نے جو شکایت کی ہے نا کہ غیر ذمہ دار جو واعظین اور ہیں نا اس طرح کے پرچار کرنے والے، ان کی باتوں سے رہی صحیح کثر بھی پوری ہو رہی ہے. اب جب لوگ یہ سن لیتے ہیں کہ 10 آدمی ایک قبیلے کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کے گھر میں اگر کوئی ایک حافظ ہے تو اس کی سفارش سے وہ نجات پا جائیں گے، تو یہ رجحان دیکھنے میں آتا ہے. کئی لوگ خود تو دین کی طرف آتے نہیں، ایک آدھ بچے کو حافظ بنوا لیتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں اب گارنٹی حاصل ہوگی اور سہارا اس روایت کا لیتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو لکھا اور اس سے ہی امام تبریزی نے اپنی مشکات میں نقل کیا تو ساتھ ہی نشاندہی کر دی کہ اس کا فلاں بیان کرنے والا جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات کو مانا جائے. اس لیے یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کہی، نہ آپ سے ثابت ہے. بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، بے شک وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں مگر خطرہ ہے پل یتبوأ مقعدہ من النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا ابھی سے ڈھونڈ لے. اس لیے بڑے بڑے نیک صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا وہ بھی بڑے محتاط ہو گئے تھے، مہینے گزر جاتے نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. یہ عام بات تو نہیں کہ ایرے گرے کی معاذ اللہ بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان جب قرآن کے برابر اس کا درجہ. اس لیے اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ چھان بین کے ساتھ جب ثابت ہو کہ یہ روایت بالکل صحیح اور ثابت ہے وہ آپ کا نام لے کر بیان کرنی چاہیے. تو یہ حافظ والی روایت بالکل غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی.
یہ جو والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے اور اس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی، یہ کچھ اس طرح کی روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی قسم کی جیسے پہلی تھی نا، اسی طرح کی یہ تاج والی، یعنی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے؟ بس اصل تو ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے کتاب میں۔ اصل سے میری مراد یہ کہ روایت ثابت نہیں، صحت کے اعتبار سے نہ صحیح نہیں۔ حدیث قدسی ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، بالکل جھوٹی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں، اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث قدسیہ آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گی، آپ پڑھیں، اس سے بہترین احادیث موجود ہیں۔ اکثر علماء بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا۔ پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے واعظین ہیں نا، یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہوا ہے، یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، کسی مسند کتاب کے اندر، یہ واقعی جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے آواز دیتی میں نماز توڑ دیتا، جھوٹ۔ سورہ لقمان میں واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تم میرے خلاف چل، پھر ان کا کہا نہ ماننا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ماں باپ کا اختیار چھن جائے گا جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے گی، بس۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے۔